السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد سامعین کرام، آج آپ کے سامنے جو موضوع لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں وہ موضوع متعلق ہے بھکاری سے، بھیک مانگنے والوں سے۔ آج کل ہمارے معاشرے میں بھیک مانگنے کا رواج عام ہوتا جا رہا ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے کوئی زمین پر لیٹ کر بھیک مانگتا ہے، کوئی ہاتھوں پر پٹی چڑھا کر تو کوئی پیروں پر پٹی چڑھا کر لوگوں کو دھوکہ دے کر بھیک مانگتے ہیں۔ اس میں کچھ بھیک مانگنے والے ایسے ہوتے ہیں جو معذور نہیں ہوتے لیکن پھر بھی اپنے ہاتھ اور پیر پہ پٹی باندھے ہوئے ہوتے ہیں، کچھ تو معذور ہوتے ہیں۔ تو کیا ایسے بھکاریوں کو، یعنی جو پیشہ کے طور پہ بھیک مانگتے ہیں، جو مال جمع کرنے کے واسطے بھیک مانگتے ہیں، ایسے بھکاریوں کو دینا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ اور ایسے لوگوں کو، یعنی جن کو ضرورت نہیں ہے، جن کو سخت حاجت نہیں ہے، کیا ایسے لوگوں کو صرف پیشہ کے لیے، صرف مال جمع کرنے کے لیے بھیک مانگنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اگر کوئی شخص مسجد اور مدرسے میں آ کر بھیک مانگتا ہے تو کیا انتظامیہ کی کوئی ذمہ داری ہے یا نہیں ہے؟ تو معلوم ہونا چاہیے کہ مجبوری کی حالت میں بھوک ختم کرنے اور کسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کوئی بھیک مانگ لے تو اس کی گنجائش ہے۔ کب؟ جب بھوک سخت لگی ہو اور کوئی چیز نہ مل رہی ہو، اس کے پاس کھانے کی کوئی چیز نہیں ہے، یا حقیقت میں کوئی ضرورت ہے جس کو پورا کرنا ضروری ہے اور پورا کیے بغیر اس کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے، اس کے پاس روپیے پیسے نہیں ہیں، تو ایسی صورت میں اس کو بھیک دینا جائز ہے۔ لیکن بھیک دینے سے پہلے تحقیق کر لی جائے کہ واقعی مستحق ہے یا نہیں۔ اگر کسی کے بارے میں معلوم ہو کہ یہ پیشہ ور بھکاری ہے، یہ آج اس گاؤں میں، کل اس گاؤں میں نظر آئے گا اور آتا ہے، تو اس کا دینا جائز نہیں ہے۔ ایسے آدمی کو بھیک دینا جائز نہیں ہے۔ اگر آپ نے اس کو بھیک دیا تو گویا کہ آپ حرام فعل پر، حرام کام پر اس کی مدد کر رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، جب آپ بھیک دیں گے تو اس کو حوصلہ ملے گا کہ کمانے سے اچھا ہے بھیک مانگنا، اس لیے ایسے بھکاری کو قطعاً دینا جائز نہیں ہے۔ اگر آپ کوئی چیز ہبہ کرنا چاہتے ہیں تو ہبہ آپ کسی کو بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہاں پر بھی اگر آپ ہبہ کرتے ہیں تو ممکن ہے کہ اس کو یہ حوصلہ ملے کہ بھیک مانگنے سے مجھے مل جاتا ہے، اس لیے کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ کہ اگر آپ نے تحقیق کر لی، آپ کو ایسا لگا کہ یہ حقیقت میں محتاج ہے اور آپ نے اسے دے دیا، اور دینے کے بعد معلوم ہوا کہ حقیقت میں وہ محتاج نہیں تھا، تب بھی آپ کو ثواب مل جائے گا۔ لیکن جس کو بھیک نہ دینا ہو اس کو ڈانٹا نہ جائے، بلکہ اس کو نرمی کے ساتھ کہہ دیا جائے کہ آپ بھیک مانگنے کے اہل نہیں ہیں، آپ بھیک مانگنے کے لائق نہیں ہیں، آپ ایسے پیسے لینے کے لائق نہیں ہیں، اس لیے آپ اپنے اس کام سے باز آ جائیے، نرمی سے ان کو سمجھا دیا جائے۔ سامعین کرام، شریعت میں ہر شخص کو اپنی اپنی ذمہ داری بتائی گئی ہے۔ مانگنے والا مانگنے سے پرہیز کرے اور جس سے مانگا جائے وہ موقع دیکھ کر خرچ کرے۔ جن لوگوں کو سوال کی عادت ہو جاتی ہے وہ مانگتے رہتے ہیں، مال جمع کرتے رہتے ہیں،
دنیا میں تو سوال کرنے والے بے آبرو ہوتے ہی ہیں، قیامت کے دن بھی بے آبرو ہوں گے۔ احادیث میں ایسے شخص پر بہت سخت وعیدیں آئی ہیں۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے لوگوں سے ان کے مالوں کا سوال اس لیے کیا کہ مال زیادہ جمع ہو جائے تو آگ کے انگاروں کا سوال کرتا ہے جو دوزخ میں اسے ملیں گے، اب چاہے کم کرے یا زیادہ کرے۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ انسان دنیا میں برابر سوال کرتا رہتا ہے، مانگتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ قیامت میں اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت کی ایک بوٹی بھی نہیں ہوگی۔ اس کا چہرہ دیکھ کر لوگ سمجھ لیں گے کہ یہ دنیا میں بھیک مانگتا تھا، اس کو ضرورت نہیں تھی، پھر بھی لوگوں سے مانگتا تھا، وہاں اپنے چہرے کی آبرو کھوئی تو یہاں بھی اسی کا ظہور ہوا۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ غنی کو یعنی مالدار کو اور ٹھیک ٹھاک بدن والے قوی آدمی کو سوال کرنا حلال نہیں ہے، الا یہ کہ ایسا مجبور ہو جائے کہ تنگ دستی اسے گھیر لے، تنگ دستی اسے مٹی میں ملا دی، یعنی زمین کی مٹی کے سوا اس کے پاس کچھ نہ ہو، یا اس قدر اس پر قرضہ ہو گیا ہے، قرضے کے بوجھ میں وہ دب گیا ہے جس کی وجہ سے وہ ذلیل ہو رہا ہے، تو ایسے شخص کو بھیک دی جا سکتی ہے چونکہ یہ مجبور ہے۔ لیکن جس شخص نے مال زیادہ کرنے کے لیے لوگوں سے سوال کیا تو اس کا مال قیامت کے دن اس کے چہرے سے اس طرح ظاہر ہوگا کہ اس کا چہرہ چھلا ہوا ہوگا، اور یہ مال آگ سے بنا ہوا ہوگا جس کو جہنم سے لے کر یہ کھا رہا ہوگا۔ اب جی چاہے تو کمی کرے اور جی چاہے تو زیادتی کرے۔ سامعین کرام، اسی طریقے سے اگر کوئی بھکاری مسجد یا مدرسہ یا کسی جگہ میں جا کر کے بھیک مانگتا ہے تو انتظامیہ پہ لازم ہے کہ اس کو روکیں، اس کو وہاں جانے سے منع کریں۔ فقط والسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔